شریف، لیکن الحمدللہ یہ تینوں خانوادے آج موجود ہیں، ان کو جو فیض کر رہا ہے وہ اسی خانوادے برکات کے سبحان اللہ سبحان اللہ مداری شریف کے فیض حضور سید شاہ ابو الفضل آل احمد اچھے دیا شمس کا رکھا ہے، باقی چوکا اور بریلی میں جو سرکار قابل اکابر سید شاہ رسول احمدی کا رکھا ہے، اور یہ جو سرکار بشیر نام پر سرکار بشیر سرکار احمدی ہے جو اسی نبی کے والد کو جانشین ہے، جس کنڈی پر ہاتھ ہمارے اور آپ کے مرشد گرامی ساتھ سارے مقصد برکات دیا حضور سید شاہ رسول حسین میاں صاحب نفسی مارے دعوت برکات المفتی اجر ہوئے، وہی مقصد جو حضور سید شاہ رسول احمدی کا سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بارش ہم افتاب والے بغیر امور سید العلماء بقار علت حضرت صاحبہ مولانا ذکر شاہ سدیر حیدر صاحب قبلہ قاضی برکاتی لطفی مالحی مصباحی اظہری خداوند عصمت ہوگا کہ حضور والا لوگ ایک چیز اور بھی کہتے ہیں، ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمارے نقاب نہیں ہوگا کہ ہمارے فلاں گنا جو ہے وہ اوارڈ لے کر کے آئے، لیکن میں ان کے شبدوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل آپ لگے رہتے ہیں، تمہارے لیے اوارڈ تو ضرور لے کے آ گئے، لیکن تمہارے لیے اوارڈ لا کر کے کسی کباڑ کی سیرت کرا دی ہوگی، لیکن ہمارے لیے چند مہینوں کے لیے گئے اوارڈ لانے کے لیے نہیں گئے، بلکہ چند مہینوں میں جو سیکھ کے آیا تو جامعہ گھر کی بات چھوڑ کر کے جامعہ میں رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کام ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کہیں سنبھالا دیتا ہے۔ الحمدللہ میں بڑے ادب کے ساتھ حضور سرکار کی شاہ سدیر حیدر صاحب کے ساتھ قاضی برکاتی لطفی مالحی سے گزارش کروں کہ حضور والا بھائی پر تشریف لائے اپنے روحانی عرفانی حقانی بیان سے ہمارے آپ کے قلوب کو منور و مصدق فرمائے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میں اپنے ان تمام برکاتی بھائیوں کی جانب سے حضور سرکار سید ملت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور والا جس مشن کو لے کر کے آپ آگے بڑھے ہیں، آپ کا پسینہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم غلامان کاموان برکات اپنا خون بہائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر سماحت الشیخ الدکتور سید جمال الدین محمد اسلم، اخ العزیز سید صفی حیدر قاضی برکاتی، ام محترم سید بری احمد قاضی برکاتی، خلفائے خاندان، علماء تابقار، مفتیان ذوی الاحترام، طالبان علم دین شریف اور طالبان سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، یعنی میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله صدق الله العظيم، بلغنا رسوله والمولى النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكرم التسليم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔
غوث اعظم بدلے بے سرو ساما بدلے قبلہ بھی بدلے کعبہ اینا بدلے انتظاری کرم دست بنے عینی راہ اے خدا جو و خدا بین و خدا دام دے. اللہ کے گرامی وقار کیا حسین جو آتشہ ہے کہ یہ اس سے سیدی بھی ہے اور یہ راتیں کس کی ہیں؟ غوث اعظم کی ہے غوث اعظم کی غوث پاک کی. ارے میں جانتا ہوں آپ لوگ بھوکے ہیں کھانا بن رہا ہے کھانا بن رہا ہے تب آپ دکھاؤ گے اتنا اچھا کھانا بنے گا. یہ مہینہ کس کا ہے؟ غوث اعظم کا. یہ بڑے پیر دستگیر کا مہینہ پیر پیرا پیر پیرا ہماری گردنوں کے مالک ہمارے آقا ہمارے مولا سبحان اللہ ہمارے داتا سبحان اللہ اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں آتا. سبحان اللہ. جہاں غور کی بات آتی ہے اس سے آگے ہمیں کیا آتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری ساری باتیں شروع ہوتی ہیں غور کے بعد سے اور ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے قدموں میں. ہم ہیں واپس کٹانے دور سے دراز دور تک سلسلہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. اپنی تصویر رہنے دے ظاہر دانا دانا شمار کون کرے اور کہتے ہیں بیدام بک گیا بیدام یعنی بغیر قیمت کے بیدام بک گیا ہوں میں ظاہر تیری طرح بیدام بک گیا ہوں میں ظاہر تیری طرح جنت کو رکھ کے سامنے سودا کیا نہیں. سرکار غوث اعظم نے بہت بڑا کرم فرمایا ہم برکاتیوں پر. خانقاہ برکاتیہ میں جب آپ آئیں گے تو خانقاہ برکاتیہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے عبادت خانہ آل احمد. اس کے پتھر پہ لکھا ہے عبادت خانہ آل احمد. اور عبادت خانہ آل احمد کے اندر جو اس کا حرم ہے اس حرم کے تیسرے در میں جہاں پر زیارت کی الماری ہے تبرکات کی الماری ہے وہیں پر جو پتھریلی زمین ہے وہیں پر ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی. ہمارے سلسلے کے امام ہمارے اور آپ کے سلسلے کے امام حضور صاحب البرکات یہ تو ان کا لقب ہے ان کا نام ہے سید شاہ برکت اللہ. برکت جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ برکت یہ مفرد ہے نا. میں اپنے بچوں کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو روز یہی سکھاتا ہوں برکت یہ مفرد ہے اور ان کا لقب ہے صاحب البرکات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفرد کا مطلب سنگولر ایک اور برکات کا مطلب ہوتا ہے پلورل انیک. سمجھ رہے ہو برکات کا مطلب کیا ہوتا ہے پلورل انیک. اور جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عربی میں انیک یعنی جمع کسے بولا جاتا ہے. تین اور تین سے زائد کے عدد کو جمع کہا جاتا ہے. جو بیٹا تین اور تین سے زائد کے عدد کو کیا کہا جاتا ہے جمع کہا جاتا ہے.
تو یہاں پر میں آپ کو مزیدار بات کر یہ سناؤں کہ ذات تو تھی ایک، نام تھا برکت اللہ، مسجد بھی تھی ایک، نام تھا عبادت خانہ آل احمد، پتھر بھی تھا ایک جس پر آپ بیٹھے ہوئے غوث کی یاد میں دین تھے، اور یہی وہ یاد تھی جو کھینچ کے انہیں تالکی دے گئی تھی، یہی وہ یاد تھی۔ وہ بات کبھی اور یاد میں تھے گل، آنکھ کھلی تو سامنے کیا دیکھا؟ سبحان اور اعظم دستگیر، سبحان اللہ، واللہ عظیم تجربہ شدہ عمل کے لیے مجرب کسی مشکل میں سمجھاؤ، اس شہادت کی انگلی کو مٹھی میں دبا کے پڑھو، یا شیخ عبد القادر جیلانی اعطنی شیئا للہ، اپنی غلامی دکھانے کو تیار ہے، اتنا مجرب عمل ہے۔ غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نبی مانت وگر مانت شب مانت شب دیگر نہیں مانت، افلک خبوص الدنیا و شمسنا، ارشاد فرماتے ہیں کون؟ ہمارے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں افلک شموس الدنیا و شمسنا ابداً علی فلک العلا لا تغربوا، دنیا کے سارے سورج، ان کا قاعدہ کیا ہے؟ سورج کا کیا قاعدہ ہے؟ کچھ گھنٹوں کے لیے آتا ہے اللہ کے حکم سے اور پھر اللہ کے حکم سے ڈوب جاتا ہے۔ تو سرکار بڑے پیر تشریف کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کے سورج کا قاعدہ کیا ہے کہ آتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، وہ شمسنا، اور فرماتے ہیں ہمارا سورج قادری سورج ابداً علی فلک العلا، ہمیشہ اونچے آسمان پر چمکتا رہتا ہے، چمکتا رہتا ہے، ڈوبنا تو اسے معلوم ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے شیخ، یہ ہے ہمارے آقا جو تشریف فرما ہوئے مسجد برکاتی میں، سرکار برکات ہم نے سرکار تو جیسے سرکار بات کو دیکھا حضور صاحب برکات سے جفلت کو بیٹھے اور قدموں میں جا گرے، حضور غوث اعظم سے تکلیف سے انہیں اٹھایا اور گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، یہ روایت میں کتابوں میں بے شک میں نے پڑھی ہے، لیکن یہ روایت میں نے بالمصافحہ اپنے دادا حضور احسن العلماء سنی ہے اور تقریروں میں نہیں سنی ہے، صرف کوٹھے اور بیٹھا اور مسجد خلق وہاں پہ ہمیں جب ہم آتے تھے اپنے دادا کے پاس اور ہمیں وہ بزرگوں کی روایتیں سنائے تھے، اب وہ آنکھیں نہیں رہی، اب وہ بزرگی نہیں رہی، اب وہ بزرگ نہیں رہے، اب وہ ابھی ہمارے معین الدین بھائی شکوا کر رہے تھے، بھائی میں آپ کہوں گا شکوا نہ کرو، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو حقیقتیں نہیں رہی تو وہ حقیقتیں کہاں سے رہ جائیں گی، آپ کو حقیقتیں نہیں رہی، وہ سید العلماء نہیں رہی، وہ سند الحکماء، وہ احسن العلماء، وہ تاج العلماء، وہ ہمارے بزرگان دین نہیں رہے۔ اب کیا بتا ہے؟ ہم جیسی کلچر بچی ہے، ہم جیسی کلچر بچی ہے، لاظمی بات ہے کہ جب حقیقتیں نہیں رہیں گی تو عقیدتیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں گی۔ ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ہم اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اپنا ایک سوتری پروگرام بنا چکے ہیں۔ کیا؟ جس مدرسے میں ہم پڑھے الجامعہ الاشرفیہ، ہمارے مدرسے کے بانی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، ان کا قول ہم تمام طلباء کے لیے مشعل راہ بنا آخری سانس تک
آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام ہے، اور ہر مخالفت کا جواب کام ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ خانقاہ برپا کیا، صرف عرصوں کا نام نہیں، خانقاہ برپا کیا، درگاہ معلّہ پتھروں کا نام نہیں ہے۔ پتھروں سے مراد سمجھ رہے ہو؟ پتھروں سے مراد وہ مزاروں کے نشان ہیں جہاں پہ بزرگ سفر خانقاہ برپا کیا۔ میں نے کل کیا کہا تھا، آپ نے ابتدائی میں نے خطاب میں آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ 350 سال میں خاموش رہے، اور 350 سال کے بعد مہاراجے کے ان فقیروں نے بولنا شروع کیا ہے، اور بولنا شروع کیا ہے جامعہ آل رسول کے طلبا کے روپ میں بولنا شروع کیا۔ یہ جو بولتے ہیں یہ نہیں بولتے، یہ نندے بندے کیا بولیں گے؟ ان کی روح میں، اس جامعہ کے اندر رہ کر ان میں جو روحانیت سما گئی ہے ان بزرگوں کی۔ بھائیوں، میں آپ کو ایک رات کی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرادیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی ہے، تو اب آپ جہاں نیچے چلے جائیے جامعہ کے پریسر میں، نیچے جا کر علم دین شریف کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، یقین جانے صاحب سرکار کرنے کا فیصل علماء کا ساری روحانیت درگاہ میں نہیں، آنے جامعہ رسول رہتی ہے۔ اب خانقاہ نام چند عرصوں کا نہیں رہ گئی، اب خانقاہ نام چند عرصوں کا نہیں ہے، اب درگاہ نام چند پدوں کا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ان بزرگوں کے کرم سے یہاں پر ایک مستقل مشن قائم ہے۔ اور یہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا، ہمیں کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، ہم صرف اتنا سوچ کے چلتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے سنت رسول کو پھیلانا، اور آپ کی قسمت ہے شیطانی طریقے کو اختیار کرنا، تو بھائی ہمیں سنت رسول مبارک اور آپ کو شیطان کا طریقہ مبارک، آپ کو شیطان کا طریقہ مبارک۔ جو بھی مخالفت کرے گا خانقاہ کی، ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ شیطان کے زمرے میں داخل ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ ہم وہی یاد کریں گے کہ ہم ہیں وابستگان ذوالفقار، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، ہمارے سلسلے میں صاحب البرکات کو جو صرف برکت اللہ تھے اور صفات کے گلے سے لگایا اور اس ساتھ فرمایا، بیٹے برکت اللہ تو صاحب البرکات، ایک برکت نہیں رہ گئی بلکہ تمام اخلاق کی برکتوں کا مجموعہ ہو گئی تھا، حضور صاحب البرکات کی، حضور صاحب برکت اللہ کی۔ اور پھر اس کے بعد جب اتنے بڑے مرتبے سے اللہ کے حکم سے نواز کیا تو ارشاد فرمایا، بیٹے تیرا مری وہ تیرے ہاتھ پر توبہ کرے گا، بیٹھ ہوگا جب تک قیامت کے دن ہم اس کو جنت میں داخل نہیں کروا لیں گے تب تک ہم خود جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، بہت پاک کا مہینہ، ہم برکاتیوں کی عید، ہم برکاتیوں کی، اور ہمارے لیے تو ہر دن بہت پاک کا ہے، ہر لمحہ بہت پاک کا ہے، ہر ہفتہ بہت عالم کا ہے۔ لگا یوم نہ بلند تو نہیں سید تو نہ ہو، ہے لگا یوم نہ بلند تو نہیں سید تو نہ ہو، سیدے سیدے ہر شہر ہے، سیدے ہر شہر ہے، مولا تیرا اور ہم کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے لگا اس کو شفیع ہے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے لگا اس کو شفیع ہے جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور اس کو گھر کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی، اس کو گھر کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی،
کہ وہی نام و رضا کیا احساس ہے برکاتی آداب آل رسولی آداب کیا انداز ہے آج کل رہے ہیں مجھ کو اگر کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نام و رضا وہ بندے رسوا گیا وہی نام و رضا وہ بندے رسوا تیرا میاں ساتھ نہیں دیکھی جاتی ہے نسبت دیکھی جاتی ہے کیا دیکھی جاتی ہے نسبت دیکھی جاتی ہے نسبت دیکھی جاتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے پیارے تین بھائی اور میری پتہ نصیب ماؤ میں یقین جانے کس وقت کام بند ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں موت کس وقت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں کوئی چیز اس دنیا میں چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم ہو پرماننٹ نہیں چاہے وہ راحت ہو چاہے وہ تکلیف ہو پرماننٹ نہیں ہے چاہے وہ رات ہو چاہے وہ دن ہو پرماننٹ نہیں ہے چاہے جو ہے وہ اونچائی ہو بلندی ہو یا پستی ہو پرماننٹ نہیں ہے لیکن سبحان اللہ رب العالمین جب اس افراد اور تقریب کے درمیان یہ دنیا جو ہے گردش کر رہی ہے تو انسان کرے تو کیا کرے یہاں جائے تو گمراہی ادھر جائے تو گمراہی کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہیں پر گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے دنیا کا بنایا ارشاد فرمایا تمہارے لیے دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مددگار اور میں کون سی وہ چیزیں ہیں کتاب اللہ یعنی قرآن اور رسول اور سبحان اللہ ایک جگہ فرمایا سنت رسول اور ایک جگہ فرمایا اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں تو آنے بات ظاہر کی بات ہے کہ چونکہ میرا تعلق خاندان رسول سے ہے اگر میں کچھ فضیلت بیان کروں نبی کے خاندان سے تو لوگ کہیں گے اپنے منہ میاں بیٹھو بن رہے ہیں لیکن میاں اگر ہم کہیں تو اپنے منہ میاں بیٹھو بننا نہیں ہوگا بلکہ ہم اگر کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کے خاندان کو فضیلت بخشی ہے تو ہم اپنی بات نہیں کہیں گے ہم خود اللہ کی آیت کی اتارے ہوئے قرآن کی اگوانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب تم فرما دو کہ یہ دین جو ہم نے تمہیں پہنچایا ہے اس پر ہم تم سے اجر نہیں طلب کرتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے خاندان سے ہمارے قرابت داروں سے تم محبت کرو سبحان اللہ آل نبی تم سے پیسہ نہیں مانگتے آل نبی تم سے تعریف نہیں مانگتے آل نبی تم سے ہاتھ پیر نہیں چمانا چاہتے بس ہم سے محبت کرو ہمارے خون میں لکھا ہے کہ محبت کرنا ہمارے خون میں لکھا ہے ہمارے خون میں لکھا ہے امت مرحومہ سے محبت کرنا میرے بھائیوں میرے دوستوں یقین جانو میں آپ کو اس خاندان کے اندر اس جامع آل رسول کے اندر میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں آج کا زمانہ فکروں سے بھرا زمانہ کون سا فریق کب فرقہ بن جائے معلوم نہیں کون سا فریق کب فرقہ بن جائے معلوم نہیں آسمان میں بھی ایک بچے نے یہاں پہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا تھا حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ليس من امر الذين مضوا ان يفاضلوا بعضهم بعضا سرکار امام مالک فرماتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے بزرگ گزر گئے ہمارے اسلاف سے گزر گئے ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ بعض بزرگوں کو بعض کو فضیلت ہے اللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں آج ہم لوگ جن بزرگوں سے ہمیں عقیدت ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے پیر کو جوڑ بلاتے ہیں
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے پیر کو نیچا دکھائیں گے. ارے میاں خود صاحب سجادہ کا موقف اور مسلک دیکھیے خانقاہ بتاتے ہیں. آپ وچار بنانے ہیں اپنے پیر کو چھوڑے مت اور اپنے پیر کو اور دوسرے پیر کو چھیڑے مت اپنی قسمت آگے بڑھائیں. اور صاحب حضور سید مولانا سید شاہ شمال احمد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ایک بڑی دلچسپ حکایت سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے اپنی تقریر میں دوران تقریر آپ نے خطاب ارشاد فرمایا کہ ایک ٹیچر نے بورڈ کے اوپر ایک لکیر بنائی اور لکیر بنانے کے بعد اپنے طلبا سے کہا بیٹا اس لکیر کو بغیر اس لکیر کو چھوئے ہوئے اس لکیر کو چھوٹا کرا. کئی طلبا ہے کوشش کی نہیں کر پائے. آخرکار ایک ہوشیار طالب علم تھا اور اس لکیر کے بغل میں ایک دوسری بڑی لکیر بنا. دادا فرمایا کرتے تھے اس واقعے کو لے کر اس کی روشنی میں کہ دوسرے کی لکیر کاٹنے میں مطلب ہو گیا اپنی لکیر بنا. اپنی لکیر بنا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم الدین کیا کر رہے ہیں, مفتی توفیق کیا کر رہے ہیں, مفتی عبدالرشید کیا کر رہے ہیں, مولانا اشرف کیا کر رہے ہیں, سید بشار حسین کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سکتے ہیں جگت کیا کر رہے ہیں. اللہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, خانقاہ برکاتیہ سے یہ پیغام لے کے جاؤ. خانقاہ برکاتیہ میں کبھی اپنے مریدین کو متوسلین کو جھگڑے کا پیغام نہیں دیا. بے شک کیونکہ ہمارے جو صاحب سلسلہ ہیں ان کا لقب کیا ہے؟ عشقی. تخلص کیا ہے؟ پریمی. یہ جگہ بیٹھے اس کا نام ہے پریم نگر برکات رضی. اللہ اکبر. ہماری تو بات بھی شروع ہوتی ہے پریم سے. ہم پریمی کے مریدین, ہم نے پریم کرنا سیکھا ہے اور ہم پریم کو ہی پریم کی ہی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھلے ہی آج کل ایک نیا ٹرم بنا لیا گیا ہے. کیا ٹرم بنا لیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی منصب زیادہ سمجھ میں آئے کسی کے تو وہ کہے کہ اچھا سید صاحب سورہ کلیت کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بھروسہ نہیں ہے, پتہ نہیں آدمی کا دل کہاں کھل جاتا ہے, کیا دماغ سوچنے بھروسہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں صلح کل کا مطلب کیا ہے. صلح کل کا مطلب اپنے تشخص کو, اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو, اپنے عقائد کو برقرار رکھ کے دین اسلام پیغام حق کی تبلیغ کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو غریب نواز دیتی, جو صاحب البرکات دیتی, حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا صاحب البرکات کیا میں چلے جانا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نیا سبق سب سیکھنے مل رہا ہے. نیا سبق نہیں, یہ بہت پرانا سبق ہے. بات یہ ہے کہ اس پرانے سبق کے اوپر پچھلے کچھ 30-40 سالوں میں کچھ دیمک لگ رہی تھی, اس کو نکالا جا رہا ہے. سبق کو پھر تیار کرو. ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا ہمیں؟ ہمارے بزرگوں نے سکھایا اپنے اسلامی تشخص کو بچا کے رکھو, اپنے اسلام کو برقرار رکھو اور لوگوں کو بتا دو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. لوگوں کو بتا دو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے, اسلامی اخلاق کیسے ہوتے ہیں. تمہارے نبی کیوں تشریف لائے تھے؟ اور بات کر ذرا سوچو اس بات کو. میں ہمیشہ سیرت رسول کا خطاب تھا اس مرتبہ میرا. میں نے اپنے سرکاری بھائیوں سے ایک سوال پوچھا تھا, آج میں آپ لوگوں سے پھر سے وہ پوچھتا ہوں سوال. ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی تشریف لائے, کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے نبی کیوں تشریف لائے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی تشریف لائے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے, ہے نا؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میرے مفتیان اعلان تشریف فرما ہے کہ ہمارے نبی کے تشریف لانے کے بعد بت پرستی ختم ہوئی؟
جواب دو، کیا کوئی پرستی ختم ہوئی؟ آپ کہیں گے ہمارے نبی تشریف لائے، جوا اور شراب، چوری اور زنا کو ختم کرنے کے لیے، کیا یہ برائیاں ہمارے نبی کے تشریف لانے کے بعد ختم ہوئی؟ بتاؤ، جواب دو، نہیں ہوئی نا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نبی کی رسالت کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کبھی سوچو اس بارے میں سوچو گے، ادھر ادھر کے اختلافات کے بارے میں بہت سوچتے ہو، اس سے لڑ لیا جائے، اس سے لڑ لیں، اس کا مال وصف کر لیں، اس سے جا کے جھگڑا کر لیں، کبھی اس بارے میں بھی سوچو کہ جو ہماری پہچان ہے یعنی محمدی ہونا، ہمارے نبی کی رسالت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اس بارے میں سوچو گے، اگر جواب نہیں ملا تو سن لو اس وکیل کا جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہمارے نبی کے آنے کے بعد بت پرستی ختم نہیں ہوئی، دیگر برائیاں ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ جو شخص اللہ کے دل میں محبت رکھے، نبی کے آنے سے پہلے 600 سال کا ایسا وقفہ گزرا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا وکلپ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی راہ نہیں تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ نے خاتم النبی کو بھیجا اور اپنی طرف آنے والا راستہ روشن فرمایا اس کے ذریعے، تاکہ تو چاہے کہ بت پرستی کو چھوڑ دے، وہ دامن محمدی کو چھوڑ دے، اور جو چاہے وہ جوئے کو چھوڑ دے، وہ دامن محمدی کو چھوڑ دے، جو چاہے جھوٹ کو چھوڑ دے، دامن محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے، جو چاہے کہ ہر دیگر رضائش اور برائیوں سے بچے، وہ طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لے۔ ہمارے نبی کون؟ ہمارے نبی یعنی صراط مستقیم، یعنی وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور درگاہ رب کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وقت زندگی پہ یہ خاص پیغام لے کے جانا کہ ہم برکاتی، ہمارا مسلک محبت، ہمارا مسلک محبت اور ہمارا دین پیارا پیارا اسلام۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، کیا سکھایا؟ اخلاق، اسلامی اخلاق کو اپناؤ اور لوگوں میں عام اسلام کی دعوت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک برکاتی بھائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ایک بہترین سفیر اسلام بنا کر تمام عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے، اور یہ پیغام برکاتیت جو ہے وہ عالم میں عام ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبولیت بخشے۔ اللہ رب العزت ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے تمام برکاتی بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو، ہمارے متعلقین، احباب اور رشتہ داروں کو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہم علمائے اہل سنت ہاتھ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دیں، اور ہماری باتیں رب کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی طرح نیک باتیں کہنے، باتیں سننے اور ان نیک باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے پروگرام کے بعد کل کا پروگرام ہے کل کا پروگرام ہے۔ کل کا مطلب کہو، لوگ تو آج تک بہت کہہ دیا ہم ہے نا، کہتے کہتے تھک گئے بھائی، میں بھی پچھلے 45 منٹ سے کھڑا ہوا کہہ ہی رہا ہوں آپ لوگ ہے نا، اور بھوک بھی لگی، آپ کو بھوک لگی نہیں لگی ابھی نہیں لگی ہے، نہیں فکر مت کرو، کھانا ان شاء اللہ تیار ہو جائے گا۔ میرے پاس خبر پہنچی تھی کہ کھانے میں تھوڑی دیر ہے، تو میں نے تھوڑی تقریر لمبی کر دی، کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے۔ ہم سب برکاتی میں آپ کیا تھا نا کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک اسرت بنا دیا، اسرت یعنی ہمیں ایک فیملی بنا دیا، ایک پریوار بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، کل انشاءاللہ ان کا دن ہے، ان یعنی ہم لوگ جو کچھ آج کہنا ہے کہہ لیا ہم نے، ہمارے مرشد نے بھی کہہ لیا، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دربار کو وسیلہ بنا کے کہا گیا ہے، کل وہ کہیں گے اللہ کے دربار میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ مالک یہ پوری لگا کے پڑ گئے ہیں ہمارے گھر میں، اب ان کو عطا ہے نا، اسی طرح پیچھے چھڑایا جاتا ہے کہ نہیں، جب پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر
کے مقصود میں تمہیں کامیابی پانی ہے تو مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. اور مانگنے کا ڈھنگ میں کیا ہے؟ جب تک عطا نہ ہو تب تک چھوڑنا ہو. یہ تو لوگوں کی چادر پکڑ لینا, اچھے میاں کا دامن تھام لینا اور کہنا سرکار تو جب تک دو بھی نہیں میں نہ کر لے گا. اور بڑی غیرت والے کے لوگ, بڑی غیرت والے کے آرے نبی ہے. ان کا دسترخوان سبحان اللہ, ان کا دسترخوان وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, بے شک وہ آنے والا ہے. ان کے نانا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جن کی نام اللہ اکبر. بھلا سوف يعطيك ربك فترضى. ارشاد فرماتا ہے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ حمد راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, اور خدا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد اور آل محمد کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے, اور اسی محبت پر اسی محبت پر جو ہے ہمارا خاتمہ بالخیر بنا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل صبح نماز فجر کے بعد حلقہ قادریہ, اس کے بعد قرآن خوانی, پھر ہمارے جو علماء اور مشائخ تشریف فرما ہے یہاں پر, ان کے ہم لوگ مواعظ حسنہ سے مستفید اور مستفید ہوں گے. اور ہمارے بہت سارے جان خان حضرات بھی تشریف فرما ہے شورائے اسلام, ہم ان سے بھی خوب نبی کی نعتیں اور مناقب اولیاء سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب حضرات آئیے ہم سب مل کر جھوم جھوم کر بندگی سے